اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن میں کسی اپنے کے ساتھ رہنے کے لیے بے چین تھی کہ میری کوئی اولاد ہوتی، کوئی بہن، کوئی بھائی، ماں باپ یا ہم سفر، پر سب مجھ سے دور چلے گئے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ میں چھوٹے بچوں کے کھلونے بیچا کرتی تھی۔ بچے مجھ سے کھلونے لینے کے لیے آتے تو کوئی مجھے آنٹی کہتا تو کوئی خالہ اور کوئی دادی۔ بس ان کی زبان سے یہ سن کر خوش ہو جاتی تھی۔ آج بھی میرے پاس ایک بچہ آیا جو ایک دو دفعہ پہلے بھی آ چکا تھا۔ گول مٹول سا پیارا سا بچہ مجھے بہت خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ اس نے مجھ سے کھلونا لیا اور کہا کہ پیسے میرے بابا دیں گے۔ جیسے ہی اس کا باپ میری طرف آیا، میں حیران رہ گئی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا باپ تو میرا سگا۔ میرا نام گلناز ہے، اور میں نے اپنی زندگی کو برباد کر کے اب بالآخر کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ میری زندگی تو گزر گئی تھی، لیکن اب مجھے میری ساری مشکلات کا پھل ملنے والا تھا۔ پہلے تو میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن میری قسمت نے مجھے ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جہاں خواہشوں کی تکمیل کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میری شادی ایک ایسے آدمی سے کر دی گئی جو عمر میں مجھ سے کئی گنا بڑا تھا۔ وہ بیمار تھا، زندگی کے آخری مراحل میں تھا، لیکن اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ میں نے اس رشتے کو قبول کیا کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس وقت میرا بیٹا حسن تقریباً جوان ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے پاس وہ وسائل موجود ہیں جو زندگی کو آسان بنا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے اپنی تمام دولت میرے نام کر دی تھی، لیکن حالات اتنے سادہ نہیں تھے۔ کچھ دور کے رشتہ دار سامنے آ گئے۔ انہوں نے جائیداد پر حق جتانے کی کوشش کی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ میں نے ان معاملات کو نظر انداز کیا اور سوچا کہ جب سب کچھ میرے قبضے میں آ جائے گا، تب میں اپنے بیٹے کی زندگی کو سنواروں گی۔ حسن کی پسند کی ایک لڑکی تھی، اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب دولت میرے ہاتھ میں آ جائے گی تب میں دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی۔ لیکن لڑکی والوں کو جلدی تھی، وہ اپنی بیٹی کی رخصتی چاہتے تھے، اور ان کا اصرار بڑھتا گیا۔ میں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قرض لے کر شادی کروا دی۔ میں مطمئن تھی کہ جیسے ہی دولت ہاتھ آئے گی میں ایک ہی دن میں قرض چکا دوں گی۔ اس قرض کے بارے میں میرے بیٹے کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ میری شادی قرضے پہ ہوئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی شادی والے دن خوش رہے۔ مجھے قرضہ دینے والی میری ایک بہت ہی قریبی دوست تھی، جس سے میں قرضہ لیتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جتنے مرضی پیسے لے لو، پیسے بھی تمہارے پاس تو قارون کا خزانہ لگنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ میری بہو المینا اب ہمارے گھر آ چکی تھی۔ حسن اور المینا ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر امیدوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ بہت جلد ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ ہم اس کرائے کے مکان سے نکل کر ایک شاندار گھر میں منتقل ہو جائیں گے، ایک اچھی گاڑی خریدیں گے، اور وہ تمام خواہشیں پوری کریں گے جو ابھی تک خوابوں کی صورت میں تھی۔ لیکن حقیقت ہمیشہ توقعات کے مطابق نہیں چلتی۔ دولت کے معاملات پیچیدہ تھے، قانونی کارروائیوں میں وقت لگ رہا تھا، رشتہ دار ابھی تک دعویٰ کیے ہوئے تھے اور کیس عدالت میں جا چکا تھا۔ میں ہر روز امید اور بے چینی کے بیچ جھولتی رہی۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم چیز حسن کی خوشی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی میں مگن تھا، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، اور میں یہ دیکھ کر خوش تھی کہ کم از کم میرا بیٹا مطمئن ہے۔ گھر کے مالی حالات اگرچہ مشکل میں تھے، لیکن میں نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں چاہتی تھی کہ المینا کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، وہ نئے گھر میں سکون محسوس کرے، اور حسن کو یہ فکر نہ ہو کہ میں کسی پریشانی میں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر طرح کے جتن کیے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب وقتی ہے، دولت ملنے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن آخر کار سب کچھ میرے ہی حق میں آنا تھا۔ میری بہو فی الحال تو سب کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہی تھی، لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ تھوڑی لالچی ضرور تھی۔ میرے بیٹے نے اس کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تو کہنے لگی کہ آپ نے سارے انتظامات تو بہت اچھے کیے امی، لیکن مجھے سونا نہیں چڑھا۔ میں نے کہا کہ سونے کے سیٹ بھی ہیں اس جائیداد میں، وہ سارے کے سارے تم نے لینا، اور روز مجھ سے پوچھتی ہے کہ کتنے سیٹ ہیں، کبھی ملیں گے، کیا ہوگا؟
لیکن میں نے سارے پیسے عیش میں تو نہیں لگانے تھے، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کاروبار بناؤں گی، اپنے ماں باپ کی قبریں پکی کرواؤں گی۔ جن لوگوں نے مشکل میں میرا ساتھ دیا، مجھے ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا۔ اس دوران میں نے اپنے شوہر کی باقی جائیداد کے کاغذات کا بغور جائزہ لینا شروع کیا۔ میں چاہتی تھی کہ ہر چیز مکمل تسلی سے ہو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ میں دن رات اسی فکر میں رہی کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب میں سکون کی سانس لوں گی۔ حسن اور المینا اپنی زندگی میں خوش تھے، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو۔ میں ان کے لیے ایک ایسی زندگی بنانا چاہتی تھی جہاں کوئی کمی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری امید بڑھ رہی تھی، لیکن مسائل بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے۔ جائیداد کے مقدمے میں تاخیر ہو رہی تھی، قانونی پیچیدگیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دولت جو میرے نام تھی اسے حاصل کرنے میں اتنی مشکل پیش آئے گی۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ جب وقت آئے گا سب کچھ آسانی سے میرے پاس آ جائے گا، لیکن اب یہ معاملہ میری توقعات سے زیادہ الجھ چکا تھا۔ حسن کو احساس نہیں تھا کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی اسے پریشان نہیں ہونے دیا۔ میں نے ہمیشہ اپنی پریشانیاں خود پر رکھی اور اسے ایک خوشحال زندگی دینے کی کوشش کی۔ لیکن اب مجھے انتظار تھا، انتظار اس دن کا جب عدالت فیصلہ دے گی، جب وہ دولت جو میرے حق میں تھی میرے ہاتھ آئے گی۔ انتظار اس دن کا جب میں قرض اتار دوں گی، جب میں اپنے بیٹے اور بہو کے لیے ایک بہترین زندگی بنا سکوں گی۔ میں نے سب کچھ حسن کے لیے سوچا تھا، اس کے لیے خواب دیکھے تھے، اور اب مجھے اس دن کا انتظار تھا جب یہ خواب حقیقت میں بدلیں گے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ المینا کافی لالچی تھی، لیکن لالچی ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے کبھی اس بارے میں جج نہیں کیا۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو اور اس کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ میرے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماں کو میں نے اسی طرح رکھا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں کہ گدھے کو باپ بنانا۔ ایک دفعہ پیسے آ جائیں پھر میں اپنی مرضی کروں گی۔ مجھے یہ بات سن کر بڑی تکلیف ہوئی، بڑا برا لگا، لیکن میں نے کہا کہ اب میں اپنے بیٹے سے بات بھی تو نہیں کر سکتی، ورنہ وہ کہے گا کہ آپ امی ابھی بیوی کی باتیں سن رہی تھی، ہمارے کمرے میں جاگ رہی تھی، اس لیے صبر کر گئی۔ ویسے بھی ابھی میرے پاس فکر کرنے کے لیے اور بہت سے معاملات تھے، کیونکہ معاملات پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے اور ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، فیصلے میں تاخیر ہو رہی تھی، اور میں مسلسل انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب میں سکون سے بیٹھ کر اپنی زندگی کے باقی خواب پورے کر سکوں گی۔ میری بہو البینا بھی اب بار بار سوال کرنے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ پیسے کب آئیں گے اور ان کا کیا کرنا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اگر اتنی بڑی دولت کو سنبھالا نہ جائے تو وہ لمحوں میں ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ میں نے المینا سے کہا، بیٹا پیسے آنے کے بعد بھی ہمیں کچھ وقت تک مشکلات برداشت کرنا ہوں گی، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور میں نے پہلے ہی ایک بڑی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچا ہوا ہے۔ ہمیں اس دولت کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا، بلکہ اسے ایک کامیاب کاروبار میں لگانا ہے تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ المینا نے میری بات سن کر زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظر میں ایک سوال تھا، شاید وہ چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد فیصلہ کر کے سب کچھ ٹھیک کر دوں، لیکن یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وقت لگ رہا تھا اور میں اس وقت کے انتظار میں ہر دن گزار رہی تھی۔ انہی دنوں میری وہ دوست جس سے میں اکثر قرض لیا کرتی تھی، عمرے پر جانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، گلناز تم بھی میرے ساتھ چلو، اللہ نے موقع دیا ہے، سعادت مل رہی ہے، اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، ابھی میرے حالات بالکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ میں کہیں جا سکوں۔ بیٹے کی شادی کو بھی 7 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک پیسے نہیں آئے، سب کچھ الجھا ہوا ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے مسکرا کر کہا، پیسے آ ہی جائیں گے، تم نے ویسے بھی قرض واپس کر دینا ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ موقع بار بار نہیں آتا، اگر اللہ نے بلایا ہے تو انکار مت کرو۔ میں اس کی بات پر غور کرنے لگی، واقعی یہ ایک نادر موقع تھا، اور شاید میرے لیے بھی یہی بہتر تھا کہ میں سب پریشانیوں سے کچھ وقت کے لیے دور ہو جاؤں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ عمرے پر جاؤں گی۔ میں نے حسن اور المینا سے بات کی، لیکن وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ جب بھی جائیں گے وہ دونوں میاں بیوی اکیلے جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان کے ساتھ جا نہیں سکتی تو پھر اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاتی ہوں،
میں نے اپنا سامان تیار کیا، دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ شاید یہ سفر میری زندگی میں برکت لے آئے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جب میں واپس آؤں گی تو ایک ایسی خبر میرا انتظار کر رہی ہوگی جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ میرا دل بے چین تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، ایک عجیب سی گھبراہٹ میرے اندر سرایت کر گئی۔ میں نے دستک دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس سے میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی، میرا مکان مالک۔ میں ٹھٹک گئی، یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور اگر گھر کے اندر آیا تھا تو دروازہ کیوں کھولا؟ میری پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب میں نے ایک نظر اندر کی طرف دوڑائی۔ میرا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ گھر کا اندرونی حصہ بری طرح جلا ہوا تھا۔ باہر سے زیادہ نقصان کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا، لیکن اندر کی حالت دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ دیواروں پر سیاہ دھواں پھیلا ہوا تھا، چھت جگہ جگہ جھلس چکی تھی اور فرش پر جلی ہوئی چیزوں کی راکھ بکھری ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر مکان مالک کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ میرا بیٹا اور میری بہو کہاں ہے؟ مکان مالک نے تلخی سے کہا، یہ تو آپ بتائیں کہ گھر میں آگ کیسے لگ گئی؟ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا، آپ کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے بے بسی سے کہا، تمہارا گھر برباد ہو گیا؟ میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ کہاں گئے؟ اتنے میں محلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ عورتیں میرے قریب آ کر افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہا، بی بی، 2 ہفتے پہلے آپ کے گھر میں سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ حسن اور المینا کہاں ہیں؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بہن، آپ کا بیٹا حسن اور بہو المینا اس آگ میں جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ دنیا میرے سامنے اندھیری ہو گئی۔ میں ساکت رہ گئی، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے میری سانسیں چلنا بھول گئی۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میں نے بے یقینی سے ان لوگوں کو دیکھا جو میرے آس پاس کھڑے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے سرگوشی کی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سب سچ نہیں ہے۔ محلے کی ایک بزرگ خاتون نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ ہمارے پاس آپ کا سعودی عرب والا نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ ہم کسی طرح آپ کو خبر کرتے۔ حسن اور المینا کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ کچھ نہ ہو سکا۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھی، میری ٹانگیں جواب دے گئی اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی جیسے میرے وجود سے روح نکل گئی ہو۔ میری چیخیں میرے اندر ہی کہیں دب گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو صحیح سلامت چھوڑ کر کمرے کے لیے رخصت لی تھی، اور اب جب میں واپس آئی تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ آنکھیں کھولنے میں دقت ہو رہی تھی اور پورے بدن میں بے حد کمزوری تھی۔ آس پاس دھندلا منظر تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ واضح ہونے لگا۔ میری وہی دوست جس کے ساتھ میں عمرے پر گئی تھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم نے میرا علاج کروایا؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، ہاں، میں نے ہی تمہارا علاج کروایا۔ تمہیں ہوش نہیں تھا، پورے 27 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ سب کو لگتا تھا کہ تم کومے میں چلی گئی ہو اور کبھی واپس نہیں آؤ گی، لیکن دیکھو، اللہ نے تمہیں زندگی دے دی ہے۔ زندگی؟ کیسی زندگی؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میرے پاس بچا ہی کیا تھا؟ میرا بیٹا، میری بہو، میرا گھر، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں بالکل خالی ہو چکی تھی، جیسے اندر سے مر چکی ہوں۔ لیکن صدمہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مکان مالک نے بھی اسپتال آ کر شور مچانا شروع کر دیا، میرا گھر جلا ہے، اس کی مرمت کون کرائے گا؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے گلناز بیگم۔ وہ غصے سے چلائے۔ میں نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی میرا بیٹا اور بہو دفن بھی نہیں ہوئے اور یہ شخص مجھ سے مکان کی مرمت کے پیسے مانگ رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ مجھے ان پیسوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا جو میرے مرحوم شوہر کی جائیداد سے آنے والے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس بارے میں پتہ کیا تو مجھے ایک اور خبر ملی جس نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور وکیل کو کال ملا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی قیامت آنے والی ہو۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، میرے شوہر کی جائیداد کے پیسے وہ کہاں ہیں؟ وکیل کی آواز نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیگم صاحبہ، ہم نے تمام رقم آپ کے شوہر کے جائیداد کے کاغذات، سونے کے زیورات اور باقی سب کچھ آپ کے گھر بھجوا دیا تھا۔
یہ سب کچھ آپ کے بیٹے حسن کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کب؟ جو تاریخ اس نے بتائی۔ میں نے تیزی سے دماغ میں حساب لگایا۔ وہ تاریخ تو وہی تھی جب میں دبئی پہ روانہ ہو چکی تھی، یعنی یہ سب کچھ میرے بیٹے کے پاس تھا، اور حادثہ اسی کے 2 دن بعد ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ تمام پیسے، جائیداد کے کاغذات، زیورات، سب کچھ اس آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ بن چکا تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنی دوست عفت کی طرف دیکھا، جو میرے ساتھ ہسپتال میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی اور میرے لب کپ کپا رہے تھے۔ عفت، اب میں تمہارا قرضہ کیسے اتاروں گی؟ عفت نے گہرا سانس لیا اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ یہ کوئی چھوٹا قرضہ نہیں ہے گلناز، پورے 27 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔ اگر معاملہ تھوڑے بہت پیسوں کا ہوتا تو میں خود تمہیں کہہ دیتی کہ چھوڑو، مت لوٹاؤ، لیکن تمہیں اندازہ ہے نا کہ میں نے یہ رقم کہاں سے لی تھی؟ میں خاموش رہی، میری زبان جیسے سل چکی تھی۔ عفت نے سر جھکایا اور دھیرے سے بولی، میں نے یہ پیسے اپنے شوہر سے منگوائے تھے، وہ دوسرے ملک میں ہوتا ہے، اور جب میں نے اسے تمہارے لیے قرضہ مانگا تو وہ پہلے ہی شک میں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہاری دوست ہے تو میں پیسے دے دیتا ہوں، لیکن دیکھ لینا کہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ اب میں اسے کیا جواب دوں گی؟ وہ تو مجھے طلاق دے دے گا۔ عفت کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ سخت بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی، افسوس تھا، اور سب سے بڑھ کر خوف تھا، اپنے گھر کو بکھرتا دیکھنے کا خوف۔ مجھے لگا جسے میں سانس نہیں لے پا رہے۔ ایک طرف میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور دوسری طرف عفت کا گھر بھی میری وجہ سے برباد ہونے کی دہانے پر تھا۔ مکان مالک کا غصہ پہلے ہی میرے سر پر تھا۔ وہ اسپتال آ کر اونچی آواز میں چلائے، میرا 70 لاکھ کا گھر برباد کر دیا تم لوگوں نے، یہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی، یہ ایک حادثہ تھا، ہم نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا، اللہ کی مرضی تھی۔ میں خود اپنے بچوں سے محروم ہو چکی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھا۔ تمہاری اپنی غلطی کی سزا مجھے کیوں ملے؟ تمہیں میرا نقصان پورا کرنا ہوگا۔ محلے کے کچھ لوگ بیچ میں آ اور اسے سمجھانے لگے، یہ عورت خود بے سہارا ہو چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ بیچاری کہاں سے دے گی پیسے؟ مکان مالک آخرکار خاموش ہو گیا، لیکن اس کی نظروں میں تلخی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس بات کو آسانی سے نہیں بھولے گا۔ عفت ابھی بھی خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ میں نے اپنے کانوں اور ہاتھوں میں پہنے ہوئے چند سونے کے زیورات اتارے اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ فی الحال میرے پاس یہی کچھ ہے عفت، میری آواز بوجھل تھی۔ عفت نے زیورات کو اپنی ہتھیلی میں دیکھا، پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کیا کہے۔ آخرکار اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور زیورات مٹھی میں لے لی۔ یہ کافی تو نہیں، لیکن میں فی الحال اپنے شوہر کو کچھ تو دے سکوں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کافی نہیں تھا، 27 لاکھ کے قرضے کے بدلے چند زیورات کیا معنی رکھتے تھے، لیکن میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ اور تھا ہی نہیں۔ اب میں کہاں جاتی؟ میں کس در پر مدد مانگتی؟ میں مکمل طور پر خالی ہاتھ ہو چکی تھی۔ ان حالات میں اپنے لیے ایک نئی راہ نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس نہ گھر تھا، نہ جائیداد، اور نہ ہی زیادہ پیسے۔ جو تھوڑے بہت پیسے میرے پاس بچے تھے، میں نے ان سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کا سوچا۔ میں نے مختلف بازاروں سے بچوں کے کھلونے خریدے، رنگ برنگے، دلچسپ اور خوبصورت کھلونے۔ میں نے سوچا کہ بچوں کا دل بہلانے والی چیزوں سے میں اپنا پیٹ پال سکتی ہوں۔ میں روزانہ ایک پارک میں جا کر کھلونے بیچنے لگی، وہی پارک جہاں والدین اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے آتے تھے۔ میں نے ایک چادر بچھایا اور کھلونے سجا دیے۔ کبھی کوئی بچہ ضد کرتا، کبھی کوئی ماں نرمی سے پوچھتی، یہ کتنے کا ہے؟ یہ سب کچھ بتانے میں جتنا آسان لگ رہا تھا، جینے اور محسوس کرنے میں اتنا ہی زیادہ مشکل تھا۔ ایک دن پہلے میں ایک مالکن تھی، ایک ماں تھی، ایک بیوی تھی، اور آج میں ایک گمنام عورت تھی جو پارک میں کھلونے بیچ کر زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا، کچھ دن اچھے گزر جاتے، کچھ دنوں میں بالکل خالی ہاتھ رہتی، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی اب کہاں جا رہی تھی، لیکن ایک چیز واضح تھی، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی مجھے بہت کچھ سہنا تھا، بہت کچھ دیکھنا تھا، اور شاید کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر کوئی امید کی کرن میرا انتظار کر رہی تھی۔ زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ماضی کی یادیں زخموں کی طرح چبھنے لگتی ہیں۔ میں اکثر اپنی شادی کے دنوں کو یاد کرتی، جب مجھے ایک بوڑھے آدمی کے نکاح میں دے دیا گیا تھا۔
اس وقت میرا دل خوش نہیں تھا، بلکہ دل ہی دل میں شکوہ کرتی رہتی کہ میری شادی کسی ہم عمر اور خوبصورت نوجوان سے کیوں نہیں ہوئی۔ میں جوان تھی، حسین تھی، خواب دیکھنے کی عمر میں تھی، اور میرے شوہر مجھ سے کئی سال بڑا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سیکھ لیا کہ زندگی ہمیشہ خواہشات کے مطابق نہیں چلتی۔ میرے شوہر کے پاس دولت تھی، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ پیسے سے اگر یہ سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا تو کم از کم ذہنی سکون تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اور مجھے وہ سب کچھ دیتا تھا جو ایک عورت کو خوش رکھنے کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب وہ روزانہ مجھے خرچے کے پیسے دیا کرتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مرد بیوی کو سالوں سال خرچہ نہیں دیتے، لیکن وہ میرے ہاتھ پر رقم رکھ کر کہتا تھا، یہ تمہارے اپنے پیسے ہیں، جو چاہے خریدو، اپنے لیے کپڑے لو، کھانے پینے کی چیزیں لو، جہاں دل کرے جاؤ۔ پہلے پہل میں اس محبت کو قبول کرنے سے جھجکتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے پیسوں سے میرا دل جیت لیا تھا۔ میری زندگی میں ایک سکون تھا، مجھے کسی بات کی فکر نہیں تھی، نہ کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی۔ میرے پاس سب کچھ تھا، آرام، آسائش، تحفظ اور وہ مالی استحکام جو بہت سی عورتوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن آج میری زندگی بدل چکی تھی۔ اب میرے پاس وہ آسائشیں نہیں تھی، نہ ہی وہ مالی تحفظ، نہ وہ سکون۔ اب ہر روز میرے لیے ایک نئی آزمائش آتی تھی۔ مجھے ہر وقت کمائی کی فکر رہتی، ہر لمحے یہ سوچ پریشان کرتی کہ کل کا دن کیسے گزرے گا۔ میری کمائی ہوتی بھی کتنی تھی؟ صرف اتنی کہ کسی طرح دن کا کھانا چل جائے، رات کو چھت مل جائے، اور اگلا دن دیکھنے کے لیے کچھ امید باقی رہے۔ میں ایک عورتوں کے سینٹر میں رہتی تھی، جہاں میری جیسی کئی اور بے سہارا لوگ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ دن بھر میں اپنے کھلونے بیچتی، تھوڑے بہت پیسے کماتی، اور رات کو سینٹر میں جا کر بستر پر گر پڑتی۔ وہ نیند جس میں سکون کم اور تھکن زیادہ ہوتی، وہ چھت جو صرف سر چھپانے کے لیے تھی، لیکن اپنا ہونے کا احساس نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ میری زندگی اتنی ابتر کیسے ہو گئی۔ کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں اس حال میں آ جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ میں تو ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اولاد کو کھونے کا غم اپنی جگہ تھا، بہو کو کھونے کا دکھ اپنی جگہ تھا، لیکن غربت، بے بسی اور مفلسی، یہ وہ چیزیں تھیں جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اکثر اپنے رب سے شکوہ کرتی، آنسو بہاتی، سوال کرتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں تو عمرہ کرنے گئی تھی، عبادت کر کے واپس آ رہی تھی، پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ میں تو اللہ کے در پر جھکنے والی تھی، اس کے حضور رو رو کر اپنے لیے بھلائی مانگنے والی تھی، پھر میں اتنی بڑی سزا کی حقدار کیوں ٹھہری؟ یہ سوالات میرے دل و دماغ میں طوفان کی طرح گونجتے، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ شاید زندگی نے مجھے آزمائشوں کی چکی میں پیسنے کا فیصلہ کر لیا تھا، شاید یہ میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا، لیکن میں تھک چکی تھی۔ میں ہر دن، ہر لمحہ اپنی بے بسی اور لاچارگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی تھی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں۔ وقت کے گزرنے کا احساس تب ہوتا ہے جب زندگی میں کوئی خوشی یا تبدیلی ہے، مگر میری زندگی میں تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک ہی دن بار بار دہرا رہا تھا، ایک ہی حال، ایک ہی جدوجہد، نہ دن کا ہوش، نہ رات کی خبر، نہ کسی تقریب کی خوشی، نہ کسی تہوار کا انتظار۔ بس زندگی کاٹ رہی تھی، گزار نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ معمولی سا کاروبار کرتے ہوئے 3 سے 4 سال ہو چکے تھے۔ میں پارک میں بیٹھ کر کھلونے بیچتی، چھوٹے بچوں کی چہکار سنتی، ان کے معصوم چہروں کو دیکھتی، اور کبھی کبھی اپنے بیٹے کی یاد میں کھو جاتی۔ جو کچھ میرے پاس تھا وہ صرف یادیں تھیں، اور ان یادوں کے ساتھ میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک ننھا سا بچہ میری طرف آیا، گول مٹول، صحت مند، معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس کی عمر 3 یا 4 سال کے قریب ہوگی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، میرے دل کی دھڑکن رک سے گئی۔ وہ وہ بالکل میرے بیٹے جیسا لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے خود کو یقین دلانے کے لیے دوبارہ دیکھا، بار بار دیکھا۔ ہاں، وہ میرے بیٹے کی فوٹو کاپی تھا۔ وہی موٹی موٹی آنکھیں، وہی نرم و ملائم گال، وہی چہرے پر شرارت بھری معصومیت۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ دنیا میں ممکن تھا؟ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں ایک جیسے چہرے والے کئی لوگ ہوتے ہیں،
لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کا ہم شکل دیکھوں گی۔ وہ ننھا بچہ معصومیت سے میرے کھلونوں کو دیکھنے لگا۔ میں اسے بس دیکھتی رہی، جیسے میری آنکھیں اس منظر کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک غور سے کھلونوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک گاڑی اٹھایا اور خوشی سے بولا، یہ والی لوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً کہا، بیٹا لے لو، میں تم سے پیسے نہیں لوں گی، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ بچے نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر معصومیت سے بولا، نہیں، میرے بابا نے پیسے دیے ہیں، میرے بابا کے پاس بہت پیسے ہیں۔ میں اس کے الفاظ پر مسکرائی اور آہستہ سے کہا، اچھا، چلو اچھی بات ہے، اللہ تمہارے پاپا کو اور زیادہ پیسے دے۔ وہ خوش ہو کر مسکرایا اور میرے ہاتھ میں پیسے رکھ دی۔ میں نے پیسے لے لیے کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاید یہ بچہ اپنے والدین کی دی گئی ہدایت پر چل رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر کچھ دیر کھیلتا رہا اور آخر کار گھر چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جیسے میری آنکھیں اس کا ایک ایک قدم اپنی یادوں میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک نوکر بھی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے لباس اور انداز سے لگتا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کا بیٹا تھا، مگر میرے لیے وہ صرف ایک امیر شخص کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ میرے بیٹے کی یادوں کا ایک عکس تھا، ایک ایسا عکس جس نے میرے زخموں کو ہلکا کر دیا تھا، جس نے میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر دی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے دل میں ایک دعا کی۔ شاید یہ لمحہ، یہ احساس، یہ معصوم سا بچہ، سب کچھ کسی خاص مقصد کے تحت میرے سامنے آیا تھا۔ شاید زندگی نے میرے لیے کوئی اور کہانی لکھی تھی، جس کا پہلا صفحہ آج میرے سامنے کھلا تھا۔ اب تو میری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، احمد کو دیکھنا، اس کا انتظار کرنا، وہ بچہ جو میرے بیٹے کی فوٹو کاپی لگتا تھا، اس سے بات کرنا، اس کی معصوم باتوں میں کھو جانا میرے دن کا سب سے خوبصورت لمحہ بن چکا تھا۔ میں نے ایک دن اس کا نام پوچھا تو اس نے معصومیت سے کہا، میرا نام احمد ہے۔ یہ نام بھی میرے دل کو لگا، جیسے کسی نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ احمد روزانہ اپنے نوکر کے ساتھ آتا تھا، میرے کھلونوں سے کھیلتا اور خوشی خوشی گھر چلا جاتا۔ میں اسے جاتا دیکھتی رہتی اور اگلے دن کے انتظار میں بیٹھ جاتی۔ ایک دن اتوار کا دن تھا، آج موسم بھی بہت سہانا تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان نیلا اور صاف تھا، درختوں کے پتوں پر روشنی چمک رہی تھی، پارک میں لوگوں کا رش تھا، بچے خوشی خوشی کھیل رہے تھے، ہر طرف ایک خوشگوار ماحول تھا۔ میں نے اپنی جگہ سنبھالی اور کھلونوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ اتنے میں احمد بھاگتا ہوا میری طرف آیا، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر جوش تھا۔ وہ آتے ہی خوشی سے بولا، آج مجھے ڈھیر سارے کھلونے دے دو، آج میں اکیلا نہیں آیا، میرے ماما پاپا بھی آئے ہیں، وہی پیسے دیں گے۔ میرا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ اس کے ماما پاپا؟ مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جو کھلونے پسند ہیں لے لو۔ میں نے جلدی سے اس کی پسند کے کھلونے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ احمد نے فوراً خوشی سے اپنے باپ کو آواز دی، بابا یہاں آئیں، پیسے دے۔ میں انتظار میں کھڑی رہی کہ دیکھوں کون ہے جو اتنے خوبصورت اور معصوم بچے کا باپ ہے، اور پھر جیسے ہی ایک مرد آگے بڑھا، میرے ہاتھ سے کھلونے کا شاپر نیچے گر گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ میرا پورا وجود لرزنے لگا، میں نے سانس روک لی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس مرد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرا بیٹا؟ میں رو پڑی۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میرے پیچھے میری بہو بھی کھڑی تھی، سر جھکا، شرمندہ، خاموش۔ میں لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ چھونے لگی۔ تم زندہ ہو؟ تم لوگ زندہ ہو؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم لوگ اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ گھر جل گیا تھا، مجھے لگا تھا سب ختم ہو گیا۔ میں نے یہ سال کیسے گزارے؟ میں نے کیا کچھ سہ لیا؟ میری ممتا بلک بلک کر رو رہی تھی، میں بے تحاشا روتی جا رہی تھی، اپنے بیٹے کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتی، کبھی اپنے بہو کو دیکھتی، کبھی احمد کو، لیکن میرا بیٹا خاموش کھڑا تھا، وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی، شرمندگی تھی، خوف تھا، اور پھر جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی کہی بات نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میں حیران رہ گئی کہ بیٹے کے ملنے پر خوش ہو جاؤں یا پھر ایسے بیٹے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوشی محسوس کروں یا دکھ۔ میں اپنے بیٹے کو سالوں بعد دیکھ رہی تھی،
لیکن جو حقیقت ابھی میرے سامنے آنے والی تھی اس کا بوجھ شاید میں برداشت نہ کر پاتی۔ چند ہی لمحوں میں ہم ایک بڑے اور شاندار بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ میں نے حیرت سے اس عالیشان گھر کو دیکھا۔ گیٹ کے باہر دو قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی، ہر چیز سے میری جھلک رہی تھی۔ میں نے ایک پل کے لیے خود سے سوال کیا کہ یہ سب میرے بیٹے نے کیسے حاصل کر لیا۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی میری آنکھیں ایک پل کے لیے چندھیا گئی۔ ہر چیز بہترین، ہر کونا سجا ہوا۔ گھر میں نوکر چاکر بھی موجود تھے، بڑی بڑی کھڑکیاں، مہنگے قالین، بیش قیمت فرنیچر۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ کیا واقعی یہ میرے بیٹے کا ہی گھر ہے؟ وہی بیٹا جو کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت کرتا تھا، جو معمولی سی نوکری کر کے بمشکل گزارا کرتا تھا۔ مجھے ایک نرم اور آرام دہ صوفے پر بٹھایا گیا۔ میں خاموشی سے ارد گرد دیکھتی رہی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر میرے بیٹے نے میری طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، امی، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت حیران ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ میں اور المینا زندہ ہیں، لیکن میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، امی، جب آپ عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی تو 2 دن بعد ہی ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے۔ وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا جس کا ہم نے کبھی خواب دیکھا تھا، دولت، جائیداد، سب کچھ۔ اور امی، ہم لالچی ہو گئے تھے۔ میرا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ میں نے سانس روکی اور نظریں اس پر جما دی۔ المینا کہنے لگی کہ جب اب واپس آئیں گی تو ان پیسوں کو اپنے طریقے سے استعمال کریں گی، ہمیں تو بس اپنے حساب سے ہی دیں گی۔ اس نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ وہ کہتی تھی کہ آپ ہمیں سکھائیں گی کہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے، اور ہمیں جتنا چاہیں گی اتنا دیں گی، پورا اختیار ہمیں نہیں دیں گی۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ المینا نے کہا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ ساری دولت ہمارے ہاتھ آ جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہے۔ امی، ہم نے اپنی جھوٹی موت کا ناٹک کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ ہمارے گھر میں آگ تو واقعی لگی تھی، لیکن ہم وقت پر وہاں سے نکل گئے تھے۔ آپ کو جو خبر ملی تھی وہ جھوٹی تھی، ہم نے خود یہ سب کیا تھا۔ کیا؟ میرے لب کانپنے لگے، لیکن میری آواز نہیں نکلی۔ ہاں امی، ہم نے جان بوجھ کر آگ بڑھانے دی تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ہم واقعی مر چکے ہیں۔ اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ لاشیں کیوں نہیں ملی، کیونکہ گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنے تمام پیسے، سونے کے سیٹ اور ہر قیمتی چیز لے کر یہاں آ کر بسنے کا فیصلہ کیا۔ میں سکتے میں چلے گئے۔ ہم نے ڈیفینس میں یہ گھر خرید لیا اور اب ہم یہاں رہتے ہیں۔ میری نظریں خلا میں گھومنے لگی۔ یہ سب میں کیا سن رہی تھی؟ یہ کیا کہہ رہا تھا میرا بیٹا؟ امی، میں ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا چکے ہوں گے۔ میں نے محلے سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ کہیں چلی گئی ہیں، اس لیے میں نے زیادہ پتہ نہیں کروایا۔ میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہی۔ امی، آپ چپ کیوں؟ کچھ بولے نا۔ میں کیا بولتی، میری زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ میرے سامنے وہ بیٹا تھا جسے میں نے اپنی زندگی کا حاصل سمجھا تھا، وہی بیٹا جس کے لیے میں نے ہر تکلیف برداشت کی تھی، وہی بیٹا جس کے بغیر میں نے اپنی زندگی کے 4 سال اندھیرے میں گزار دیے۔ اور آج وہ میرے سامنے آرام سے بیٹھا تھا، اپنی دولت پر ناز کر رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے کس طرح اپنی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میرے آنسو ضبط کی حدوں کو توڑ چکے تھے، مگر میں نے انہیں اپنے گالوں پر بہنے نہیں دیا۔ میرے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ میں نے 4.5 سال اپنی زندگی کے سب سے کھٹن لمحے جھیلے تھے۔ میں نے کھلونے بیچ بیچ کر اپنے آنسو چھپائے تھے۔ میں نے ہر دن صرف اس امید پر گزارا تھا کہ شاید کبھی میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا، لیکن وہ پہلے دن سے جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، اور پھر بھی اس نے میری خبر تک نہ لی۔ 4.5 سال میں نے جوڑے تھے 3 لاکھ روپے، اور وہ بھی کیسے، میں ہی جانتی تھی۔ میرے بیٹے کے پاس سب کچھ تھا، ایک شاندار گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، دولت، لیکن اس کے پاس اپنی ماں کے لیے ایک لمحہ نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور احمد کو دیکھا۔ وہ معصومیت سے کھیل رہا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ اس کی دادی نے کس گھر میں اپنی زندگی کے سال گزارے۔ امی، کچھ تو بولے۔ میں نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ بے چینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے میری خاموشی اسے کاٹ رہی ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میرے اندر ممتا کی شدت تھی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میں اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، مگر اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ شاید میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتی۔ یہ وقت میرے لیے فیصلہ لینے کا تھا،
کیا میں اس بیٹے کو معاف کر دوں جس نے دولت کے لالچ میں اپنی ماں کو مار ڈالا تھا؟ یا میں اس زندگی کی طرف لوٹ جاؤں جہاں میں نے خود کو مضبوط بنایا تھا، جہاں میں نے کھلونے بیچ کر عزت سے جینا سیکھا تھا؟ میں نے نظریں اٹھائیں اور اپنے بیٹے کو ایک آخری بار دیکھ کر فیصلہ کر لیا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ بے قراری سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے میری خاموشی اس کے اندر اضطراب پیدا کر رہی ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی اور پشیمانی کو محسوس کیا، لیکن میرے دل میں جو زخم لگے تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ صرف پچھتاوے کے دو بول انہیں بھر نہیں سکتے تھے۔ میں نے نرمی مگر پختہ لہجے میں کہا، بیٹا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں جہاں ہوں وہی خوش ہوں۔ بس اتنا جان کر ہی مجھے سکون ملے گا کہ تم دونوں زندہ ہو اور تمہارا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے۔ یہ جان لینا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر کبھی دل کیا تو احمد سے ملنے آ جاؤں گی، مگر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں میری محبت اور قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ میرا بیٹا ایک دم چونک گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح صاف الفاظ میں انکار کر دوں گی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی اور وہ بے بسی سے کہنے لگا، نہیں امی، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میں آپ سے دور رہ کر بہت تڑپا ہوں، بہت اذیت سہی ہے۔ میں ہر دن آپ کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے پاس آؤں۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں، اور نہ ہی آپ کو۔ میں اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا، اگر مجھے چھوڑنے کی ہمت تھی تو اب میرے پاس بھی ہمت ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ تم نے خود اپنی زندگی سے مجھے نکالا تھا، اور اب جب سب کچھ تمہارے قابو میں ہے تو تم چاہتے ہو کہ میں واپس آ جاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے کیونکہ اب آنسو بہانے کا وقت گزر چکا تھا۔ میرا بیٹا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ امی، مجھے بد دعائیں مت دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماں کے دل سے بد دعا نہیں نکلتی بیٹا، لیکن اگر آہ لگ گئی تو اس کے مزے میں نظر نہیں آتی۔ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا ہے، مگر میں وہ سب نہیں بھول سکتی جو میں نے برداشت کیا ہے۔ ماں کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا مر جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر بھی اس کی زندگی سے نکل جائے۔ یہ کہہ کر میں نے رخ پھیرا اور باہر نکل آئی۔ میرا بیٹا میرے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں رک گئی تو شاید میرا دل کمزور پڑ جائے، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنی باقی زندگی اسی سکون میں گزاروں گی جو میں نے بڑی مشکل سے پایا تھا۔ میں سیدھا اپنے سینٹر واپس آ گئی، وہی جگہ جہاں میں نے اپنے سب سے زیادہ تکلیف دہ دن گزارے تھے، لیکن جہاں میں نے خود کو مضبوط بھی بنایا تھا۔ کچھ دن بعد میرے بیٹے نے میرے سارے قرضے اتار دیے۔ اس نے میرے لیے ہر مہینے کچھ پیسے بھیجنے کا انتظام کر دیا تاکہ مجھے کسی مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاید یہ اس کی طرف سے اپنی غلطیوں کا کفارہ تھا، یا شاید اس کا طریقہ تھا یہ بتانے کا کہ وہ ابھی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کو اپنی کمزوری نہیں بنا۔ میں نے اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کئی بار مجھ سے ملنے آیا، لیکن میں نے ہر بار یہی کہا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہ ہی میں اس کی محبت کو دوبارہ قبول کر سکتی ہوں۔ وقت گزرتا رہا، زندگی چلتی رہی، لیکن میرے دل میں وہ خلش ہمیشہ رہی کہ میرا اپنا بیٹا، میرا خون، میری محبت، اس نے مجھے لالچ کے بدلے چھوڑ دیا تھا۔ یہ زخم شاید کبھی نہ بھر پاتے، اور شاید میں نے انہیں بھرنے بھی نہیں دیا تھا۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، عزت کے ساتھ جینا، اپنے خودداری کو قائم رکھنا، اور یہ ثابت کرنا کہ ماں اگر چاہے تو اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر بھی گزار سکتی ہے۔ یہی میری جیت تھی، یہی میری اصل کامیابی تھی۔ ہم اپنی اولادوں کو پیدا کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کی تکلیفوں کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ ایک ماں کے لیے یہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ ہر لمحہ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی رہتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کی خوشیاں ترک کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر اس قدر محبت دیتے ہیں کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری دعائیں اور محبتیں ان کا سایہ بنتی ہیں۔ ہم ان کی پرورش میں ہر وہ تکلیف سہتے ہیں جو ایک ماں کو اپنی اولاد کی خاطر جھیلنی پڑتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور دنیا کے رنگوں میں رنگ جاتی ہے تو وہ اکثر اپنے والدین کی قربانیوں اور محبتوں کو بھول جاتی ہے۔ پیسہ اور دنیا کی چمک دمک انہیں اتنا بہکاتی ہے کہ وہ اپنی جڑوں کو بھول کر خود غرض بن جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ جن کے خون سے پیدا ہوئے ہیں
جن کی دعاؤں سے پروان چڑھے ہیں، انہی کا دل توڑ کر اپنی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ پیسہ اور دولت کے پیچھے جانے والے بچوں کی طرف سے ملنے والے دھوکے ماں کے دل کو بہت گہرا درد دیتے ہیں۔ ایسی اولاد کا انصاف اللہ ہی کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جو اولاد اپنے ماں کا دل توڑ دیتی ہے وہ کبھی بھی دنیا میں سکون نہیں پا سکتی، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی ان کے عمل کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو مکمل طور پر معاف کیے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن اس کی معافی دل سے نہیں ہوتی۔ ہم معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل میں کرب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ہر چیز دی، پھر بھی وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ شاید میں بھی کسی دن اپنے بیٹے کو معاف کر دوں، لیکن میری معافی میں وہ درد اور کرب شامل ہوگا جو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ معافی دینا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دوں گی۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ میں جانتی ہوں کہ اس کا حساب آخرت میں اللہ سے ہوگا۔ وہاں میرے بیٹے کا گریبان ضرور پکڑوں گی، کیونکہ اللہ کے سامنے اس کے تمام اعمال بے نقاب ہوں گے، اور وہاں اس سے جواب لیا جائے گا۔ اولاد کی محبت میں ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ برا بنے، لیکن جب وہ دنیا کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور قربانیوں کو نظر انداز کرتا ہے تو ماں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے کہ میرے بیٹے نے اپنے پیسے کی لالچ میں اتنی بڑی غلطی کی اور مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے میری تکلیف کو نظر انداز کیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں وہ اس کا حساب ضرور دے گا۔ آخر کار میں اپنی اولاد کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میری دعائیں اب اس کے لیے معاف کرنے کی نہیں بلکہ اس کے دل کو سکون دینے کی ہوں گی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو ہدایت دے اور اس کے دل میں ندامت پیدا کرے، تاکہ وہ واپس اپنی ماں کی محبت اور قربانیوں کا احترام کرے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں انصاف دے گا، اور اس کی حکمت پر مجھے ایمان ہے۔